السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو شہباز بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خیر و عافیت سے ہوں۔ آپ سنو شاہین بھائی، کہاں غائب ہو؟ بہت دن ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ میں تو بس ویسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم ویلے بندے ہیں، بس تمہیں ہی وقت نہیں ملتا۔ تمہاری مصروفیت کی وجہ سے پھر میں تمہیں ڈسٹرب بھی نہیں کرتا۔ مصروفیت تو اپنی جگہ ہے، مگر اپنوں کے لیے وقت نکال لیتا ہوں۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، وہ تمہارا یوٹیوب چینل کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، ابھی تو بس تجربات سے سیکھ رہا ہوں۔ یار یہ بتاؤ، تمہارے پاس کرنے کو پہلے تھوڑے کام تھے جو تم نے نیا پنگا لے لیا ہے؟ تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ نیا کام شروع کرنے کی؟ بس ویسے ہی کچھ سیکھنا سکھانا مقصد تھا میرا۔ اچھا، ویسے کتنے کے ویوز آ جاتے ہیں تمہاری ویڈیو پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی میری ویڈیوز نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہوتے تو پتہ ہوتا۔ آ جاتے ہیں 15-20۔ زیادہ بتا رہے ہو، مجھے پتہ ہے تمہاری ویڈیوز تو تمہارے گھر والے نہیں دیکھتے۔ اب ایسے تو نہ کہو یار۔ ہاں تو لوگوں کو بور کرو گے تو یہی ہوگا نا۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگوں کی دلچسپی دیکھو، لوگوں کا شوق دیکھو، پھر ویڈیو بناؤ۔ پبلک ڈیمانڈ میرے بھائی، پبلک ڈیمانڈ، تمہیں پتہ تو ہے۔ اچھا تم بتا دو کس طرح کی ویڈیوز بناؤں میں؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے، پریشانی میں ڈوبی ہوئی عوام کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، کچھ ہنسی مذاق، کچھ نیا۔ ارے آج کل کون سا مشکل کام ہے انٹرنیٹ پر وائرل ہونا، 1 منٹ لگتا ہے، مگر مجھے پتہ ہے یہ سب تم نے تو کرنا نہیں ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تمہیں بھی اچھی طرح سے پتہ ہے اور مجھے بھی اچھی طرح سے پتہ ہے۔ میرے بھائی میں چاہتا ہوں یہ بے حیائی اور بے ہودگی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ شامل کروں، نہ کہ میں خود بھی اسی دھارے میں بہنا شروع کر دوں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، مگر زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور تم ابھی تک ماضی کی ہی بات کرتے ہو۔ میرے بھائی، دنیا اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہو اور تم لوگوں کو ماضی سے جوڑنا چاہتے ہو، لوگوں کو پیچھے کی طرف کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی سے سیکھتا ہے، اور اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے کامیاب لوگوں کی زندگی کو جاننا اور ان سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کا ماضی تو اتنا شاندار ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال کر اپنے حال اور اپنے مستقبل دونوں کو شاندار بنا سکتے ہیں۔ او بھائی، آج کل تحقیق کا دور ہے، نئے نئے محقق مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لوگ کچھ نیا سننا چاہتے ہیں۔ دیکھو تم نے دین کی بات ہی بتانی ہے نا، تو دین کی بات بتاؤ، مگر ایسی بات بتاؤ، کوئی ایسی تحقیق پیش کرو جو کسی نے پہلے پیش نہ کی ہو، کوئی ایسا مسئلہ لوگوں کو سناؤ جو انہوں نے پہلے نہ سنا ہو، تبھی تو لوگ تمہاری بات سنیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے۔ دیکھو شاہین بھائی، یہ تحقیق کرنا، مسائل بتانا، یہ علماء کرام کا کام ہے۔ اس وقت ایک عام مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ دین کے بنیادی احکام کو جانے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ دیکھو نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، تو لوگوں کو نماز کی دعوت دو، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو، نماز قائم کرنے کے لیے کہو، نہ کہ ان کو نماز کے اختلافی مسائل میں الجھانا شروع کر دو۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، اس کی تعلیم دی جائے۔ لوگوں کے اخلاق بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اخلاق حسنہ مثلا سچائی، نرم دلی، نرم مزاجی، رحم دلی، صلہ رحمی، معافی، درگزر، خندہ پیشانی، سچائی، بردباری، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان سے خوش ہو کر ملنا، ان کو مسکرا کر ملنا، مظلوموں کی مدد کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، صلح، امن، ان سب چیزوں کی لوگوں کو ترغیب دیں، انہیں سکھائیں یہ سب اخلاق۔ اسی طرح اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق، مثلا جھوٹ، فریب، دھوکہ، بغض، کینہ، بخل، رشوت، حرام خوری، بدخواہی، بہتان، ظلم، ان سب چیزوں سے لوگوں کو بچنے کی ترغیب دیں۔ کسی اچھے معاشرے کے قیام کے لیے یہ سب بہت ضروری چیزیں ہیں، اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے۔
یہ ایک بہت وسیع میدان ہے اور اس میں بہت زیادہ کام اور محنت کی ضرورت ہے۔ اس پر محنت کریں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اپنی عبادت یعنی اپنی رضا بیان فرمایا ہے، اور جس تحقیق سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو اس تحقیق کا کیا فائدہ۔ اس وقت ہمیں اپنے بنیادی مقصد کی طرف زیادہ سے زیادہ وقت اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتیں اس میں صرف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ غیر ضروری مسائل میں الجھنے اور آپس میں لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرے بھائی جب تک اختلافات میں نہیں پڑو گے تو وائرل کیسے ہوگے؟ جب تک دوسروں کو غلط نہیں کہو گے تو لوگ تمہیں صحیح کیسے سمجھیں گے؟ اپنے ارد گرد دیکھو بھائی، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ جو نئے نئے اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں، یہ کیا ٹرک استعمال کرتے ہیں؟ یہی پہلے والے سارے علماء غلط تھے، ان کی ساری تحقیقات غلط تھیں۔ اب جو میں تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ جو مسئلے آپ مجھ سے سن رہے ہیں وہ آپ کسی اور سے نہیں سنے ہوں گے۔ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں علماء کرام نے وہ آپ کو باتیں نہیں بتائیں، کیونکہ وہ آپ سے دین کو چھپاتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سے بھی آسان نسخہ بتاتا ہوں تمہیں، کسی مشہور آدمی کے خلاف کوئی ویڈیو بنا دو، پھر دیکھو کیسے ویوز آتے ہیں۔ شاہین بھائی، یہ سوچ غلط ہے۔ دیکھو، اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس اختلاف کے لیے اپنی رائے اور اپنے دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں اگر وہ نیک نیتی پر مبنی ہوں اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہوں۔ لیکن یہ کہ سارے علماء ہی غلط ہیں، یہ تو فلسفہ ہی عقلاً اور نقلاً غلط ہے۔ جو شخص یہ نظریہ رکھے کہ اس کی تحقیق بالکل ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی سب کی تحقیق غلط ہے تو سمجھو وہ خود غلط ہے۔ یار، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرو، آپ دین کا کام کرو، آپ اپنی تحقیق بیان کرو، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن دوسروں کو غلط کہے بغیر بھی تو ایک اچھی بات بیان کی جا سکتی ہے۔ یار، کبھی کبھی تو میرا ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ خدا کے بندو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تک سارے لوگ غلط دین پر عمل کر رہے تھے اور وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج یہ نئے محقق دین کو صحیح سمجھے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ پوری امت مسلمہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ صحیح دین پر عمل نہیں کرتے آئے، حالانکہ ہم ماضی کی طرف جتنا چلتے جائیں وہ زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، اور وہ زیادہ علم والا، زیادہ تقوی والا اور زیادہ سمجھ والا زمانہ ہے۔ تمام علماء کرام کو غلط کہنے والوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس یہ جو دین پہنچا ہے اس میں علماء کرام کی محنت اور قربانیاں شامل ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی صعوبتیں برداشت کیں، کتنے مسائل جھیلے، کتنی قربانیاں دیں۔ اس کو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کا کل اثاثہ ہی سبسکرائبر، ویوز اور کمنٹس ہیں۔ تم خود سوچو ایسے لوگوں کی ذہنی سطح کیا ہوگی جو لوگوں کی صلاحیتوں، ان کی خدمات اور ان کے علم و عمل کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ ان کے کتنے سبسکرائبرز ہیں۔ یعنی جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے وہ زیادہ بڑا علم والا ہوگا۔ مگر یار اتنے سارے لوگ فالو بھی تو کرتے ہیں نا انہیں۔ تم نے وہ مثال تو سنی ہوگی، اندھوں میں کانا راجا، بس یہی سمجھ لو۔ دیکھو، کسی کو زیادہ لوگوں کا فالو کرنا اس کے حق پر ہونے اور اس کے سمجھدار ہونے اور اس کے اہل علم ہونے کا معیار نہیں ہوتا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ اس سے زیادہ تو ایسے لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے جو معاشرے میں صرف گند اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں کو بھی کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم ان کو غلط ہی کہیں گے۔ ہم یہی کہیں گے کہ وہ معاشرے میں بے حیائی کو ناسور کی طرح پھیلا رہے ہیں، وہ اخلاقیات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، مجھے بھی بہت افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ لوگ انٹرنیٹ پر چند پیسے کمانے کے لیے بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے دھوکہ، فریب، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اگر ان کو یہ یاد رہے نا کہ آخرت میں ان کے ان کاموں کا کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے کام نہ کریں۔ تو ٹھیک ہے پھر میرے بھائی، لگے رہو اپنے کام میں، تمہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، اور شاہین بھائی، میرا مقصد وائرل ہونا نہیں ہے،
میرا خیال یہ ہے کہ کسی کی ایک اچھی بات اگر کسی ایک شخص کو بھی فائدہ دے دے اور وہ اس پر عمل کر لے تو یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک غلط بات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا کر وائرل ہو جائیں۔ عقل مند بنو، زاویہ نگاہ بدلو، اور دنیا کے ہر کام میں بھی آخرت کے فائدے کی نیت اور کوشش کرو، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور ہماری اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں۔